سب سے پہلے آپ کو لفظ کمبو کے بارے میں بتاتے چلیں۔ اصل میں لفظ کمبو کائی اور امبو دو اصطلاحات کے مرکب سے ماخوذ ہے۔ امبو کے معنی ایک کنبہ یا بڑا اجتماع ہے اور کائی فارسی روایات کا شاہی خاندان تھا۔ اس طرح کائی اور امبو دونوں مل کر کمبو بنتے ہیں، اور کمبو کا مطلب کائی بادشاہوں کا شاہی خاندان ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ کمبو دعویٰ کرتے ہیں کہ قدیم فارس کے لائن کاز کے بادشاہوں کی نسل سے ہیں۔ ڈاکٹر کیری کے مطابق کائی فارس کا بادشاہ تھا جو شاہی کائی سلطنت سے وابستہ تھا، جس نے درہ یعنی دارہ عوض سے قبل فارس پر حکمرانی کی تھی۔ شاہی عنوان کائی اکثر ہندو روایات میں بھی ملتا ہے۔ یہ کائی فارس کے قدیم شاہی خاندانوں میں سے ایک مشہور لقب تھا، اور ایک روایت کے مطابق کمبو قوم حضرت ذوالقرنین کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کائی خاندان کا پہلا شہنشاہ کی قبر تھا۔ اس نے فارس میں حکومت کی اور اس کا دارالحکومت پرسی پولس تھا۔ اس نے 15 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا کائی کوس تھا۔ بیٹا کائی کوس نے شاہ افراسیاب کی بیٹی توران، جو کہ وسطی ایشیا کی شہزادی تھی، اس سے شادی کی۔ اس ازدواجی اتحاد کے نتیجہ نے ایک عظیم بادشاہ کائی خسرو کو جنم دیا، جس نے بعد میں فارس پر حکومت کی۔ مورخین کی تشریحات کے مطابق کائی خسرو داراس اول کا جانشین تھا۔ ان اچمینی بادشاہوں کے نام جو یونانی زبان میں پائے جاتے ہیں، فارسی اور ہندو روایات کے اصل ناموں کی بہت ہی خراب شکل ہیں۔ کائی خسرو بہت ہی اعلیٰ بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ افسانوی جنگجو رستم اور اس کا بیٹا یودقا سہراب کا تعلق اسی کائی یا اچمینی لائن کے فارسی کمبو جات سے تھا۔ عظیم جنگجو رستم کو فارس کی ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق کائی بہت سارے بادشاہوں کے لیے فارسی روایات میں شاہی لقب تھا، جو تقریباً گریک یونانی تحریروں کے اچمینی بادشاہوں کے شاہی سلسلے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلم کمبو کی ایک روایت ہے کہ وہ فارس کے قدیم کائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد عمر لکھتے ہیں کہ کمبو نے اپنی ہمت، سخاوت اور اعلیٰ جذبات سے خود کو ممتاز کیا۔ وہ اپنے عمدہ آداب کے لیے مشہور تھے اور خاص طور پر حکمت اور شرافت کے ساتھ تحفے میں لائے گئے تھے۔ اپنے نزول کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے یا شرافت کے فخر سے انہوں نے اپنے ازدواجی تعلقات کو اپنے گروہوں میں ہی محدود کر لیا، لیکن انہیں قائم نہیں کیا تھا۔ راجہ کرن سنگھ کے مطابق یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات یعنی گڑھ غزنی نکاس یا والبھی بندرگاہ سے ہے۔ مغل زمانے میں کمبو خاندان سے تعلق رکھنا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ وہ اپنے عمدہ آداب کی وجہ سے مشہور تھے اور خاص طور پر دانائی اور شرافت کے ساتھ تحفے میں تھے۔ معاشرتی استحکام کی شرائط میں کمبو شیخوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں میں کمبو کو سب سے عمدہ سمجھا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہوں نے ان کو اپنے تمام منصب رکھنے کے لیے دوسرے تمام لوگوں پر ترجیح دی۔ کمبو قوم نے اعلیٰ فوجی اور انتظامی پوزیشنوں میں خاص طور پر اہم مقام حاصل کیا۔ خاص طور پر دہلی کے لودھی خاندان، مغل اور پشتونوں کے الگ الگ زمانے میں، خاص طور پر کرکش شیترا کے الگ الگ دور میں، جدید دور میں اور برصغیر کی برطانوی نو آبادیات کے بعد انہوں نے زراعت اور ان کاروبار کے شعبوں میں تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ یہاں انتہائی نامور دانشور علماء تھے۔ کمبو ذات کے لوگ برصغیر میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 8.5 لاکھ کمبو ذات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کمبو اپنے نام کے ساتھ چودھری سر نام کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں کمبو اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ کمبو قوم کا پیشہ کھیتی باڑی سے منسلک ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ان میں سے کافی لوگ دوسرے شعبوں سے بھی منسلک ہو رہے ہیں۔ کمبو کی پاکستان میں 8 گوتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کمبو جٹ اور جنوبی پنجاب کے کمبو ملک مشہور ہیں، اور بھارت میں اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور دلی میں کمبو کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کمبو ذات کے مشہور لوگوں میں سے نواب وقار الملک کمبو، جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جس تحریک کے ذریعے بعد میں مسلمانوں نے الگ پاکستان بنایا۔ اس کے علاوہ شہباز خان کمبو، ادھم سنگھ کمبو، شیخ عنایت اللہ خان کمبو اور اعجاز چودھری مشہور ہیں۔
اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مشہور کرکٹر عمر اکمل، کامران اکمل اور موجودہ کپتان بابر اعظم کا تعلق بھی کمبوہ قوم سے ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔